السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ 3 قبروں کا واقعہ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے اور آخرت کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک بزرگ کی زبانی بیان کیا جاتا ہے جو اپنی زندگی کے ایک اہم سبق کو دوسروں تک پہنچانے کی خواہش رکھتے تھے۔ واقعے کی ابتدا۔ ایک دن ایک بزرگ ایک ویران قبرستان سے گزر رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور ہمیشہ اپنے دل کو نصیحت کرنے والی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس قبرستان کا ماحول خاموش اور پرسکون تھا، لیکن 3 قبریں ایسی تھیں جن سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ بزرگ نے سوچا کہ یہ معمول کی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان قبروں کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ پہلی قبر کا حال۔ بزرگ پہلی قبر کے قریب گئے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز خوف زدہ اور درد بھری تھی۔ آواز نے کہا، میں دنیا میں ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی صرف دنیا کے مزے اور مال و دولت کے پیچھے گزاری۔ مجھے نماز کی فکر نہیں تھی، نہ ہی عبادت کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے خواہشات کو اپنی زندگی پر غالب رکھا۔ اب میں قبر میں عذاب میں مبتلا ہوں اور میری روح کو سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر بزرگ کا دل لرز اٹھا۔ انہوں نے اس قبر کے لیے دعا کی اور آگے بڑھ گئے۔ دوسری قبر کا حال۔ دوسری قبر کے قریب پہنچتے ہی ایک اور عجیب سی آواز آئی۔ یہ آواز مزید خوفناک تھی۔ اس قبر کے اندر سے آواز آئی، میں ایک ظالم انسان تھا۔ میں نے لوگوں کا حق مارا، ان پر ظلم کیا اور دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کی۔ میری زبان لوگوں کے لیے زہر تھی اور میرے اعمال برے تھے۔ آج میں اپنی قبر میں قید ہوں اور یہ قبر آگ کا گڑھا بن چکی ہے۔ یہ سن کر بزرگ بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی رحمت سے ان پر کرم فرمائے۔ تیسری قبر کا حال۔ تیسری قبر کے قریب پہنچتے ہی بزرگ نے ایک مختلف کیفیت محسوس کی۔ یہ قبر روشنی سے منور تھی اور اس سے ایک خوشبودار مہک آ رہی تھی۔ جب بزرگ نے دعا کی تو ایک پرسکون آواز سنائی دی، میں دنیا میں ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاری۔ میں نے نماز قائم کی، روزے رکھے اور صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا۔ آج میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ سن کر بزرگ کے دل کو سکون ملا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ وہ بھی اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ بزرگ کی نصیحت۔ یہ واقعہ بزرگ کے دل پر نقش ہو گیا۔ انہوں نے سوچا
کہ یہ نصیحت دوسروں تک پہنچانی چاہیے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے شاگردوں اور گاؤں کے لوگوں کے پاس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ہم یہاں جتنا بھی مال و دولت کما لیں یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، لوگوں کے حقوق پورے کریں اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ذریعے سنواریں۔ جو شخص اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے گا اس کی قبر سکون اور راحت کی جگہ ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیائی مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، ان کے حقوق ادا کریں اور ان پر ظلم کرنے سے بچیں۔ اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کریں کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اصل انعام آخرت میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔